حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے. کچھ زمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا آدم جنت میں سب کچھ ہے نا؟ بھئی جنت تو جنت ہے, جنت میں سب کچھ ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اللہ جنت میں سب کچھ ہے لیکن اکیلا اکیلا, آئی ایم فیلنگ الون, یعنی میں اکیلا اکیلا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی بائیں پسلی سے ایک عورت کو پیدا کیا جن کا نام ہے حضرت حوا علیہ السلام, اور اللہ نے خود نکاح پڑھوایا. اور اس طریقے سے دنیا میں سب سے پہلی اگر کوئی عبادت ہوئی ہے اور جو جنت میں طے ہوئی ہے وہ نکاح اور شادی ہے. حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کا نکاح ہوا. اور یہ نکاح کرانے والے کون؟ اللہ. بولو نا, نکاح کرانے والے کون؟ اللہ. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ قرآن کریم نے حضرت آدم کو زوج یعنی ہسبینڈ کہا اور حضرت حوا کو زوجہ یعنی وائف کہا. اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو آپ کو خیر مقدم ہے ہمارے چینل اے بی احمد علی ریئیکشن پر. آج ہم آپ حضرات کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں جناب حضرت مولانا قاری احمد صاحب کا بیان جس کا عنوان ہے نکاح تمام نبیوں کی سنت ہے. دوستو بہت ہی اچھا بیان ہے, ایک مرتبہ اس بیان کو ضرور سماعت فرمائیں, انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. چلیے بیان شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب جواب دینے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم. صدق اللہ مولانا العظیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. بہت ہی مکرم اور محترم اور مکرم اور مفضل اور مبجل یہاں جتنے بھی بڑے بڑے حضرات تشریف فرما ہے, کچھ کے نام جانتا ہوں کچھ کے نام نہیں جانتا ہوں, لیکن دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج سب کے آنے کو قبول فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کے بعد میں ہمارے بہت ہی پیارے, یوں کہو کہ میرے سگے بھائی سے بڑھ کر حضرت مولانا حبیب احمد صاحب دامت برکاتہم, اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اور یہ جو احمد آباد میں محنتیں کر رہے ہیں, کوششیں کر رہے, کاوشیں کر رہے, ایک ادارے کا رن کرنا اور اس کے ساتھ میں ہاسپٹل کا اور اس کے ساتھ میں ایک بہت بڑی اسکول کا, اللہ تبارک و تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے. آج صبح سے تھوڑا سا مجھ سے ناراض ہے لیکن اب لگتا کہ راضی ہو گئے, ان کی مسکراہٹ بتاتی ہے کہ راضی ہو گئے. جی, اور بھی میں مفتی رضوان تاراپوری کا اور جامعہ ابن عباس کے تمام سٹاف کا, ان کے چیریٹیبل ٹرسٹ کا اور آپ تمام کا بہت بہت شکریہ. میں بہت جلد ایک دو باتیں نکاح کے بارے میں کر دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جتنے جوڑے ہمارے سامنے نظر آتے ہیں, 40 ہے نا کل ملا کر, 40 کے 40 جوڑے, مطلب 40 دلہے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس نکاح کو قبول فرما لے وے, بولو آمین. شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے, جتنے پیغمبر آئے, جتنے رسول آئے, سب نے اپنے اپنے زمانے میں شادی کی. اب چاہے وہ 1,24,000 ہو یا ایک روایت کے مطابق 2,24,000 ہو, لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر جتنے پروفیٹس آ رہے ہیں, سب نے اپنے اپنے زمانے میں شادی کی ہے. صرف 2 نبیوں نے شادی نہیں کی, یعنی 1,24,000 میں 2 نبی ایسے ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی. ایک تو حضرت
عیسیٰ علیہ السلام. ساتھ میں بولو کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. انہوں نے شادی نہیں کی. اور ہم سب کو معلوم ہے حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے. بولو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے، لیکن اللہ کی قسم نبی بن کر نہیں آئیں گے، ہمارے نبی کے امتی بن کر آئیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں شادی نہیں کی، نہ بیوی، نہ بچہ، نہ گھر، نہ مکان، نہ روٹی، نہ بہت ہی عجب حال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندگی گزاری، مگر قیامت سے پہلے آئیں گے اور شادی کریں گے. بولو قیامت سے پہلے آئیں گے اور شادی کریں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت نہیں ہوئی، وفات نہیں ہوئی، اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا. اللہ نے فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما. اللہ فرماتے میرے پیغمبر عیسیٰ کو دیکھے، ان کو موت نہ ملی، ان کو وفات نہ ملی، اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا. قیامت سے پہلے آئیں گے، ہمارے نبی کے امتی بن کر آئیں گے اور شادی کریں گے. بولو شادی کریں گے. تو اب کتنے نبی باقی رہے جنہوں نے شادی نہیں کی؟ اونلی ون، ایک دو تھے، ان میں ایک تو قیامت سے پہلے شادی کریں گے، تو ایک باقی رہ گئی جنہوں نے شادی نہیں کی، اور وہ ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام، جنہوں نے شادی نہیں کی. اور سوال ہوتا ہے کہ جب سارے نبیوں نے شادی کی، سارے پیغمبروں نے شادی کی، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے شادی کیوں نہیں کی؟ تو اس کا جواب ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک ایگزام، اللہ کی طرف سے ایک امتحان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک پریکشا کہ میرے پیغمبر یحییٰ تم شادی نہیں کرو گے. اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں جوانی دی ہے، میں نے تمہیں خوبصورتی دی ہے، میں نے تمہیں طاقت دی ہے، لیکن میرا حکم میں تم شادی نہیں کرو گے اور کبھی کوئی غلط بھی نہیں ہوگا. اللہ کی قسم حضرت یحییٰ ایک لمبے زمانے تک رہے، مگر اللہ کا حکم تھا ایسا نبھایا کہ کبھی آنکھوں کا بھی غلط استعمال نہیں کیا اور اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے. جس کو اللہ نے فرمایا ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحسورا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے یحییٰ، اللہ نے فرمایا آپ کو پاک دامن دیکھا گیا، آپ کو ایک سردار کی حیثیت سے دیکھا گیا، آپ کو ایک نبی کی حیثیت سے دیکھا گیا، آپ کو ایک نیک انسان کی حیثیت میں دیکھا گیا. تو خیر میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں اور میری بیٹیاں، یہ کہنا ضروری ہے کہ آج الحمدللہ 40 نکاح ہو رہے ہیں. تو یوں سمجھو کہ صرف ایک نبی نے نکاح نہیں کیے، وہ ان کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پرسنل معاملہ رکھا تھا. لیکن نکاح ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور بڑی خوشی کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ یہ 40 جوڑ کے جب نکاح ہوں گے اور یہ جب یہاں سے باہر جائیں گے تو آسمان کے فرشتے کہتے ہوں گے اللہ یہ وہ 40 ہے جنہوں نے سارے نبیوں کی سنت کو زندہ کر لیا ہے، سارے کے سارے انبیاء کی سنت کو زندہ کر لیا ہے یہ، اور ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی زندہ کیا. میں بار بار مبارکبادی دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے جوڑے میں سلامتی عطا فرمائے، بولو آمین. اللہ محبت اور مودت عطا فرمائے، بولو آمین. اللہ سکون اور اطمینان عطا فرمائے. اور ایک بات اور بتاتا چلوں کہ یہ جو نکاح ہے، یہ سب 40 دلہے کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو نکاح ہے یہ سب سے پہلی عبادت ہے، سب سے پہلی عبادت ہے. آپ اندازہ لگائے دنیا قائم ہوئی سب سے پہلی عبادت کون سی آئی؟ دنیا قائم ہوئی سب سے پہلی عبادت کون سی آئی؟ حضرت آدم علیہ السلام تو جنت میں تھے. پورا مجمع بولے حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت دے دی. آدم جاؤ یہ جنت تمہاری ہے. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے. کچھ زمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا آدم جنت میں سب کچھ ہے نا؟ بھئی جنت تو جنت ہے، جنت میں سب کچھ ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اللہ جنت میں سب کچھ ہے لیکن اکیلا آئی ایم فیلنگ الون.
یعنی میں اکیلا اکیلا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی بائیں پسلی سے ایک عورت کو پیدا کیا جن کا نام ہے حضرت حوا علیہ السلام, اور اللہ نے خود نکاح پڑھوایا. اور اس طریقے سے دنیا میں سب سے پہلی اگر کوئی عبادت ہوئی ہے اور جو جنت میں طے ہوئی ہے وہ نکاح اور شادی ہے. حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کا نکاح ہوا. اور یہ نکاح کرانے والے کون؟ اللہ. بولو نا, نکاح کرانے والے کون؟ اللہ. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ قرآن کریم نے حضرت آدم کو زوج یعنی ہسبینڈ کہا اور حضرت حوا کو زوجہ یعنی وائف کہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آدم تم شوہر بن کر اور حضرت حوا بیوی بن کر تم جنت میں رہو, کھاتے رہو, پیتے رہو. خیر بہت لمبا چوڑا واقعہ. مجھے بتانا یہ ہے کہ سب سے پہلے دنیا کی کائنات میں اگر کوئی عبادت آئی تو بولو سب سے پہلی عبادت کون سی؟ نکاح. بولو سب سے پہلی عبادت کون سی؟ نکاح. نکاح نکاح. اور عجیب بات ہے جو آخری عبادت ہے وہ بھی نکاح. بولو آخری عبادت ہے وہ بھی نکاح, کیونکہ ہم سب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. نہیں آپ کا ارادہ نہیں ہے بھائی؟ یہ 40 آج نہیں بولیں گے, آپ تو بولو. یہاں تو ایسے دائیں بائیں بیٹھے جیسے سب کے نکاح ہونے والے, نہ کوئی بول رہا نہ کوئی سن رہا. ساتھ میں بولو نا, ہم سب جنت میں جائیں گے. دیکھو ہمارے مفتی صاحب بہت چہرہ ہلا رہے ہیں ماشاءاللہ. جائیں گے نا, جنت میں جائیں گے. جنت میں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بھی مرتبہ کہیں گے کہ نماز پڑھو؟ کہیں گے نہیں. زکوٰۃ دو؟ نہیں. روزہ رکھو؟ نہیں. حج کرو؟ نہیں. جنت میں کوئی عبادت نہیں. لیکن ہاں قرآن پاک سے پتہ چلتا ہے جنتی اپنے مسیریوں پر ہوں گے. بولو جنتی اپنے پلنگ پر, اپنے مسیریوں پر, اپنے بیڈ پر لمبے سوئے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے او جنتیو اب تمہارا نکاح ہونے والا ہے, اب تمہارا نکاح ہونے والا. اب دنیا میں ہم کو کوئی بولے نکاح ہونے والا ہے تو ظاہری بات ہے سوئے سوئے نکاح پڑھائیں گے. یہ دیکھو آ گئے کہ نہیں آ گئے, گلے میں ہار بھی ڈال دیے. بہت خوش نظر آتے آپ لوگ, ہے نا؟ ارے ہاں بولو نا. ہاں یہ لوگ نہیں بولتے, تم تو بولو. ہاں خوش نظر آتے نا. تو دیکھو آگے آگے کیا ہوتا ہے. میں سب جگہ ایک ہی اعلان کرتا ہوں, نکاح کرو, نکاح کرو, نکاح کرو, شادی کرو. کسی نے مجھے کہا قاری احمد علی تجھے کیا لینا دینا, کوئی نکاح کرے نہ کرے. میں نے کہا سب سے زیادہ میرے کو لینا دینا, کیونکہ ہم تو ڈوبے صنم, تم کو بھی لے ڈوبے. صحیح ہے نا مولانا؟ نکاح کا معاملہ ہمارا مولانا حبیب صاحب جیسا نہیں, ہمارا بڑا معاملہ پیچیدہ ہوتا ہے بھائی. وہ معلوم ہے ایک جگہ, آپ لوگ ٹینشن میں مت آنا بالکل, یہ میں بات آگے بڑھا رہا ہوں. ایک جگہ ایک ہسبینڈ تھا. کون تھا؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی. ابھی بنے کا ہو تم, ابھی بنو گے تھوڑی دیر میں انشاءاللہ. وہ ایک ہسبینڈ تھا, ایک ہسبینڈ تھا مولانا حبیب صاحب سننے جیسا. ایک ہسبینڈ تھا, وہ اپنی بیوی سے بہت تھکا ہوا, بہت تھکا مطلب بہت تھکا ہوا بیوی سے. اب اس نے ہر طریقے سے بیوی کو سمجھانے کی کوشش کی مگر کچھ کام نہیں آیا. ایک دن اس نے صبح 9 ساڑھے 9 بجے ہوں گے اپنے گھر میں, اس نے جلدی جلدی مسواک کیا, وضو کیا اور مصلی بچھایا اور 2 رکعت نماز پڑھی. اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد کہا اللہ میرے کو اٹھا لے, اللہ میرے کو اٹھا لے. اب بڑا ٹینشن, اس نے کہہ دیا اللہ میرے کو اٹھا لے. اچھا بیوی گھر میں ہی تھی اور یہی کہیں کی ہوگی احمد آباد کی, میں کہے کو اپنے اوپر لوں, یہی کوئی احمد آباد کی بیوی ہوگی. تو اس نے دیکھا ہو آج میرا ہسبینڈ مسواک, وضو, نماز, کم بخت کتنے دن سے فجر کی نماز نہیں پڑھا اور 9 بجے صبح میں نماز پڑھ رہا ہے. عورت نے سوچا کیا کر کیا رہا ہے, تو معلوم ہوا کہ یہ تو دعا مانگ رہا ہے اللہ میرے کو اٹھا لے. تو بیوی نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتی ہوں, یہ کام تو میں بھی. اس نے بھی پھٹافٹ مسواک کر لیا, وضو کر لیا, مصلی بچھایا اور اس نے بھی وہیں قریب میں دعا مانگنا شروع کیا اللہ میرے کو اٹھا لے. اب سننا,
عورتوں کو رونا بہت جلدی آتا ہے. دیکھو یہاں میری بہت ساری بیٹیاں بیٹھی ہیں, معاف کرنا, لیکن عورتوں کو رونا, ہم مرد لوگ کوشش کر کر کے تھکے تو ایک آنسو کا قطرہ نکلتا, اور عورت کو تو ایسا لگتا سر پہ آنسو کی ٹنکی پھٹکی ہوئی ہے. اب تھوڑی تھوڑی دیر میں رونا رونا, اور روتے روتے کیا کہے گی معلوم ہے, اللہ اللہ میرے کو 25 سال یہ گھر میں ہو گئے, ایک دن بھی میرے کو سوکھ کی روٹی نہیں ملی. اللہ کے کم بخت جب آئی تھی 40 کلو کی تھی, ابھی 80 کلو کی ہو گئی. تو وہ کون سی روٹی تھی جس نے 40 کلو کی بڑھوتی کی؟ تو یہاں پر بھی ایسا ہی معاملہ, بیوی آ گئی اور بیوی, وہ شوہر دعا مانگ رہا ہے اللہ میرے کو اٹھا لے, اب بیوی بھی تیار ہو گئی, تھوڑا دور مصلی بچھایا, اللہ میرے کو اٹھا لے, اور رونے لگی اللہ میرے کو اٹھا لے. یہ شوہر جو تھا نا, اس نے کہا سبحان ربک رب العزت عما یصفون, کہا اللہ اب میں نہیں, کیری آن. لیکن آپ لوگ ٹینشن میں مت رہنا, وہ تو آنا ہی آنا ہے, اس کو کوئی روک نہیں سکتا. لیکن ایک بات سمجھ لینا کہ نکاح, یہ آپ نے جو ایک مرتبہ قبلتھا یہ کہا, نکاحتھا کہا آپ نے, سمجھ لینا کہ آپ نے سارے نبیوں کی سنت کو زندہ کر لیا. بولو سبحان اللہ. اور آج سے ہم سب جتنے ہیں اس کی کوشش کرے, جوانی آ جائے, ہر ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کا نکاح کرائے, ورنہ جو زمین میں فتنہ ہو رہا ہے, زمین میں جو فساد ہو رہا ہے, اور موبائل کی لعنتوں کی وجہ سے ہم جتنے پریشان ہوتے ہیں. موبائل اپنی جگہ پر صحیح چیز ہے, لیکن جو فارمیٹ ہم نے غلط استعمال کیا ہے, جس کی وجہ سے ہم اپنی دنیا بھی برباد کر رہے, آخرت بھی برباد کر رہے. خیر میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ نکاح اول, بولو نکاح, ساری دنیا میں سب سے پہلی عبادت کون سی؟ نکاح. اور آخری عبادت بھی کون سی؟ نکاح. بات اسی پر چل رہی تھی, ہم جنت میں جائیں گے, بولو جائیں گے انشاءاللہ. جب جنت میں جائیں گے, ہر ایک اپنی مسیری پر لیٹا ہوگا, ہر ایک اپنی چارپائی پر لیٹا ہوگا, ہر ایک اپنے بیڈ پر لیٹا ہوگا. اللہ کی آواز آئے گی, میرا بندہ تیرا نکاح ہونے والا, ہم کھڑے ہونے جائیں گے. اللہ فرمائیں گے نہیں, اسی طرح لیٹا رہے گا, اور ہم حوروں کے ساتھ تیرا نکاح کراتے جائیں گے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جنتی جنت میں ہوں گے, اپنی مسیریوں پر لیٹے ہوں گے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ حوروں کے ساتھ نکاح کراتے رہیں گے. میرے پیارو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کا ذکر کیا کہ ان کو حوریں ملے گی, اللہ نے عورتوں کے حیا کی وجہ سے ان کا ذکر نہیں کیا. ورنہ اللہ کی قسم, جو لذتیں اللہ مردوں کو دینے والا, وہی لذتیں اللہ عورتوں کو بھی دینے والا ہے. میرے پیارو, اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 40 نکاح کو قبول فرماوے. میں صرف جلدی میں ایک چھوٹی سی بات بتا دوں بھائی, اجازت؟ بھائی کون تھے اناؤنسر, کون تھے؟ اجازت ہے مفتی رضوان صاحب. میں ایک ایسا واقعہ سنانا چاہتا ہوں جس سے کھل کر سامنے آ جائے گا کہ ہمیں نکاح میں کتنا آگے بڑھنا چاہیے اور کتنا شوق رکھنا چاہیے. اللہ یہ 40 کے 40 دلہوں اور دلہنوں کو قبول فرمائے. اللہ یہ میرے بیٹے اور بیٹیوں کو قبول فرمائے. بولو آمین. صرف مجھے ایک واقعہ سنانا ہے, بہت جلدی میں اس کو لپیٹ کر سنا رہا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, بولو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ایک مرتبہ رات کے سناٹے میں, یعنی رات کے میرے خیال سے ہمارے حساب سے آدھی رات ہو گئی ہوگی, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے سناٹے میں ایک دروازہ کھولا, اپنے گھر کا دروازہ کھولا, تو سامنے اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو کھڑا دیکھا جو بہت غریب ہے, جن کا نام ہے ربیعہ. نام بولو کیا ہے؟ ربیعہ. وہ سامنے کھڑے. اب ظاہری بات ہے کسی کو بھی آبجیکشن ہوگا کہ بھائی میں نے دروازہ کھولا, رات کو یہ جوان آدمی میرے گھر کے باہر کائے کو کھڑا. ہمارے نبی نے پوچھا ماں بالو کا یا ربیعہ, ربیعہ یہاں آدھی رات کو کیوں کھڑے ہو؟ حضرت ربیعہ نے فرمایا آج پہلی رات تھوڑی ہے, میں تو کئی رات سے یہاں پر کھڑا ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لیکن کیوں, میرے دروازے کے باہر کیوں؟ کہا اللہ کے رسول سارے صحابہ دن میں آپ کی خدمت کرتے ہیں, میں اس لیے کھڑا ہوں کہ کبھی دروازہ کھلے اور آپ کو کوئی کام یاد آئے تو آپ کو پریشان نہ ہونا پڑے. دن میں سارے صحابہ خدمت کریں گے, رات میں اکیلا ربیعہ آپ کی خدمت کریں گے. بولو. اور ربیعہ یہ دن بھر لکڑے کاٹنے والے, جنگل میں لکڑے کاٹنے والے, مدینے کے بازار میں بیچنے والے,
میں بہت شارٹ میں جا رہا ہوں. ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دروازہ کھولا. ربیہ سامنے. ہمارے نبی نے کوئی کام کے لیے بھیجا, کسی کو بلانے بھیجا, جو بھی کام کے لیے اللہ کے رسول نے بھیجا. حضرت ربیہ کے بارے میں لکھا وہ راستے میں جا رہے تھے اور جاتے جاتے کہتے تھے اللہ کی قسم آج سے بڑھ کر خوشی والی رات کون سی ہوگی, میرے نبی نے مجھے کام کے لیے بھیجا. اور کہتے تھے او مدینہ والو تم سب تہجد میں ہوں گے یا رات کی نیند میں ہوں گے, میں ربیہ اکیلا جو نبی کی چوکھٹ پر قائم ہو گیا ہوں. تو خیر حضرت ربیہ, بولو کون حضرت ربیہ. لیکن ایک رات بڑا عجیب معاملہ ہوا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا, سامنے کون, بولو ربیہ. ہمارے نبی نے فرمایا آؤ آؤ گھر میں آؤ. تو ربیہ نے فرمایا یہ بات نہیں اللہ کے رسول, گھر میں آنے کی کوئی بات نہیں, کیونکہ آپ کا گھر تو بہت مبارک ہے, یہ گھر میں قرآن پاک آتا ہے, یہ گھر میں جبرائیل آتے ہیں, جبرائیل آپ کے قدموں کو چومتے ہیں, اور میں تو پورا پسینے میں ہوں, میرا بدن میلا کچیلا ہے, میں کیسے آپ کے گھر میں, نہیں میں آپ کے گھر میں نہیں آؤں گا. ہمارے نبی نے فرمایا ربیہ میرا آرڈر ہے, حکم ہے, آؤ میرے گھر میں آ جاؤ. تو حضرت ربیہ گھر میں آئے, بالکل بدن کانپ رہا تھا, آ گئے گھر میں آ گئے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ دھو لے. حضرت ربیہ نے جلدی جلدی ہاتھ دھوئے. اس کے بعد میں ہمارے نبی نے فرمایا میں دسترخوان بچھاتا ہوں, کھانا تم اور میں ساتھ میں کھائیں گے. بولو سبحان اللہ. اچھا کھانا ساتھ میں کھائے. اس کے بعد ربیہ اسی ٹینشن میں تھے. جیسا کھانا ہو گیا اللہ کے رسول میں باہر کھڑا رہ جاتا ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا باہر نہیں جاؤ گے, ابھی رات کا وقت ہے, تہجد کی نماز ہوگی, میں امامت کراؤں گا, تم میرے ساتھ میں تہجد کی نماز پڑھو گے. اب حضرت ربیہ نے وضو کیا اور جو تہجد کی نماز میں جو روئے ہیں اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تہجد میں روئے, یہ بھی روئے. اور ربیہ اس لیے روئے کہ سارے صحابہ نے ہمارے نبی کے ساتھ فجر پڑھی, ظہر پڑھی, عصر پڑھی, مغرب پڑھی, عشاء پڑھی, میں اکیلا جو پیارے نبی کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھتا ہوں. حضرت ربیہ رو رہے, ہمارے نبی رو رہے. اور ایک بات سمجھنا, کون سی نماز ہو رہی ہے؟ اور تہجد کی نماز بعض علماء کہتے ہیں کہ ہمارے نبی پر فرض تھی. یعنی ہم پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5. ہمارے نبی پر کتنی نمازیں فرض ہو گئی تھی؟ 6. جس کو اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے مصطفیٰ تہجد کی نماز پڑھنا ہے. خیر ہمارے نبی پڑھا رہے, ساتھ میں کون پڑھ رہے؟ ربیہ. اب تہجد کی نماز مکمل ہو گئی. ہمارے نبی نے یوں ربیہ کو دیکھا, کہا آؤ آگے آ جاؤ, آؤ میرے پاس آ جاؤ. ربیہ سامنے آ گئے. ہمارے نبی نے فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو, مانگو کیا مانگتے ہو. تو ربیہ نے فرمایا میں مانگنے کے واسطے نہیں آیا, میں تو آپ کی خدمت کے واسطے آیا ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا ہاں مجھے معلوم ہے آپ میری خدمت کے واسطے آئے ہو, لیکن آج اللہ کا حکم ہے, اللہ آپ کا نام لے کر کہتا ہے کہ ان کو مانگنے دو, آج یہ جو مانگیں گے انہیں مل جائے گا. تو ہمارے نبی نے فرمایا مانگو. حضرت ربیہ نے بولو مانگا. اچھا ہم احمد آباد والے ہوتے وہاں پر تو اور پورے احمد آباد کی زمین اپنی ہوتی, ایسا مانگے ہوتے ہم لوگ. اور ہمارے نبی بار بار کہہ رہے ربیہ مانگو. حضرت ربیہ کوئی جواب نہ دے. تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا ربیہ مانگو, وقت چلا جائے گا. حضرت ربیہ نے کہا مانگنا ضروری ہے. ہمارے نبی نے فرمایا مانگنا ضروری ہے. تو حضرت ربیہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا, ہمارے نبی کے ہاتھ پر رکھا, کہا اللہ کو کہہ دو مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے چاہیے تو محمد چاہیے, مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے چاہیے تو محمد چاہیے. سننا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم نے مجھے مانگا. حضرت ربیہ نے کہا آپ نے کہا مانگو تو میں نے آپ کو مانگ لیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیہ تم نہیں, تم اکیلے نہیں, جو بھی مجھے مانگنا چاہے اور کیسا مانگنا چاہے کہ آخرت کی ہر منزل میں مصطفیٰ اس کے ساتھ ہو جائے, بس ایک کام کرے 5 وقت کی نماز پڑھ لے. بولو پڑھو گے؟ ہم سب پڑھیں گے انشاءاللہ, کیونکہ ہمارے نبی نے ربیہ کو نہیں کہا کہ تم, کہا جتنے قیامت تک آنے والے مرد اور عورت
5 وقت کی نماز پڑھے. ہم ہر منزل میں ہمارے آقا نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیہ سب کو کہہ دو 5 وقت کی نماز پڑھے. جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا جب قبر سے اٹھے گا مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا, حشر کے میدان میں مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا, نشر کے میدان میں مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا, ترازو کے میدان میں مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا, پل صراط کے میدان میں مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا. ہمارے نبی فرماتے نماز پڑھنے والا میرے ساتھ میں ہوگا, اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا, اس وقت تک رہے گا جب تک میں اسے جنت میں نہ پہنچا دوں گا. تو نماز کے لیے ہمارے نبی نے کہا. اب میں پوائنٹ پر آ رہا ہوں. چلو ہو گئی, وہ رات بھی مکمل ہو گئی. 2-4 رات کے بعد پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو دروازہ کھولا. بولو سامنے کون؟ ربیہ. ہمارے نبی نے پوچھا اب تو ربیہ سب کچھ مل گیا, اب تو جنت مل گئی, اب کیوں میرے دروازے پر؟ حضرت ربیہ نے فرمایا نہیں میں آپ کا دروازہ نہیں چھوڑوں گا. تو ہمارے نبی نے فرمایا آؤ قریب آؤ. اور کیا فرمایا معلوم؟ شادی کرو. تمہاری عمر ہے 22-23 سال, شادی کرو, نکاح کرو. تو ربیہ نے زور سے یوں جھٹکا لیا, کہا اللہ کے رسول نہیں شادی کی بات نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو حضرت ربیہ نے کہا میرے پاس اتنا خرچ ہی نہیں کہ میں اپنی بیوی کو رکھ سکوں, میرے پاس شادی کا کوئی خرچ نہیں. یہ جامعہ ابن عباس کے چیریٹیبل ٹرسٹ کو میں مبارکبادی, مفتی رضوان آپ کو مبارکبادی, یہ بھی نبی کی سنت ہے. ہمارے نبی نے فرمایا تمہارے پاس خرچ نہیں, یہ ٹینشن ہے نا کہ خرچ نہیں. کہا یہ ٹینشن ہے, میرے پاس کوئی خرچ نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ تمہارا نکاح طے ہوگا, طے کرانے والے بھی محمد ہوں گے اور سارا خرچ اٹھانے والے بھی محمد ہوں گے. ہمارے نبی نے فرمایا سارا خرچ میں اٹھاؤں گا. پھر ہمارے نبی نے لڑکی تلاش کی اور سارا خرچ اٹھایا, ان کو زمین دی, ان کو مکان بنا کر دیا. لیکن انہوں نے کہا تھا میرے کو 2 ٹینشن ہے. ایک ٹینشن تو ہمارے نبی نے دور کر دیا. پھر ہمارے نبی نے پوچھا دوسرا کیا ٹینشن ہے؟ تو کہا میرے نکاح ہو جائیں گے, پھر میں آپ کی خدمت میں نہیں آ پاؤں گا کیونکہ میری بیوی ہوگی, بچے ہوں گے, ان کا خیال رکھنے کا. پھر رات بھر میں آپ کے گھر کے پاس نہیں آ پاؤں گا. سننا ہمارے نبی نے کیا فرمایا. ہمارے نبی نے فرمایا ربیہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان, کوئی رات بھر میرے دروازے پر کھڑا رہے, کوئی رات بھر میری خدمت کرے, وہ امتی مجھے اتنا پیارا نہیں, اس سے زیادہ مجھے وہ امتی پیارا ہے جو شادی کر لے, بیوی کا حق ادا کرے, بچوں کا حق ادا کرے. وہ مجھے اس سے زیادہ پیارا ہے جو رات بھر میری خدمت کرے. میرے پیاروں آپ 40 کے 40 آج نبی کی چوکھٹ پر کوئی کھڑا رہے, کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرے, اس سے بڑا کام اللہ نے ہم کو بتایا, پیارے نبی نے ہم کو بتایا, اور وہ ہے یہ نکاح کا کرنا. تو ماشاءاللہ ہم بہت بڑے فریضے کو انجام دینے جا رہے ہیں. بس اتنا میں کہوں گا, بہت ہی محبت کے ساتھ رہے, پیار کے ساتھ رہے, مودت کے ساتھ رہے. آج بہت زیادہ طلاق کی نوبتیں آتی ہے. میرے پیاروں اللہ تبارک و تعالیٰ اس نحوست سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ ہم سب کریں گے, بولو انشاءاللہ. مطلب ٹوٹل ملا کر 2 باتیں ہو گئی ہے, اس لیے خاص کر کے آپ 40 کو کہ نماز کی پابندی کرنا. بولو کریں گے انشاءاللہ, نہیں کریں گے انشاءاللہ. اور نمبر 2 اس کی پابندی کرنا کہ نکاح تو ہو جائیں گے لیکن نکاح کو اچھے انداز میں نبھانا. بھائی سب نبھائیں گے نا انشاءاللہ. یہ ہمارے مفتی رضوان تارا پوری, بڑی ہمت کی بات ہے, 40 نکاح کروا رہے ہیں. ہم ایک کو نہیں سنبھال سکتے, اور اس سے بڑے تو یہ پٹھان کا کمال ہے ہمارے مولانا حبیب کا. 1000 ہر سال 1000. واٹ وی کانٹ انڈرسٹینڈ, یعنی بالکل انبلیویبل, ایک دم امیزنگ کام مولانا حبیب صاحب کرتے ہیں. اور یہ کوئی نہیں کر سکتا, پٹھان ہی کر سکتا. بھائی اپنے بس کی بات نہیں ہے. خیر میں ہمارے مولانا حبیب صاحب کو بھی بہت مبارکبادی دوں گا, مفتی رضوان تارا پوری کو بھی بہت مبارکبادی دوں گا, ہمارے عمران بھائی نا آپ کو بھی بہت بہت مبارکی, بلکہ ہر آنے والے مہمان کرام کو بہت دل و جان سے مبارکی. اور بس ایک ہی بات ہے کہ میرے پیاروں آج کے حالات میں ہمیں بہت دعا کرنا چاہیے. اللہ نے بہت پیارا وطن ہم کو دیا ہے. کون سا وطن؟ ہندوستان. بہت پیارا وطن اللہ نے ہم کو دیا ہے. اور یہ پیارا وطن ہے, ٹائم ہے نا 2-3 منٹ,
یہ وطن بہت پیارا ہے. بولو ہندوستان ہمارا وطن بہت پیارا وطن ہے. اللہ نے یہ وطن ہم کو دیا ہے. یہاں کا ذرہ ذرہ, یہاں کی مٹی مٹی, یہاں کا قطرہ قطرہ, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اور محبت کرنے کی ایک وجہ, بہت ساری وجہ ہے, وقت نہیں ہے, صرف ایک وجہ میں آپ کو بتا دوں محبت کرنے کی. میرے پیارو, یہ اجمیر والے جو بابا, کیا نام, سب بولے نا, ہاں کیوں میرے اوپر ہی ساری ذمہ داری ہے. بولو نا, اجمیر والے بابا کون, خواجہ معین الدین. نہیں, یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں آپ سب کو سمجھ میں آ رہا ہے بھائی, آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ مفتی رضوان سب کو آ رہا ہے سمجھ میں؟ ورنہ نہیں سمجھ میں آ, یہ بھی بہت بڑا خطرہ ہے. اور معلوم ہے ایک وہ 8 سال کا بچہ تھا. کتنے سال کا؟ 8 سال کا بچہ تھا. وہ مدرسے میں سے آوے یا اسکول میں سے آوے, سیدھے اپنی ممی کے پاس آوے اور ممی کو آ کر کہے شیشی, یعنی ممی سمجھ جاوے شیشی کا مطلب اس کو باتھ روم میں جانا ہے. تو ماں اس کو اٹھا کر کہاں لے جاوے؟ باتھ روم میں لے جاوے. بس یہ تھا ماں اور بیٹے کی انڈرسٹینڈنگ تھی. یہ جب بھی بیٹا 8 سال کا آوے اور گھر میں آ کر بولے شیشی, تو ماں سمجھ جائے اس کو کہاں جانا ہے, باتھ روم میں جانا. اب ایک دن ایسا ہوا, گھر میں بہت سارے مہمان, گیسٹ, اتنے مہمان, اور اس میں یہ بچہ اپنے اسکول سے آیا اور یہ اپنی عادت کے مطابق ممی ممی, اور وہ ممی نے کہا کیا ہوا؟ کہا شیشی. خیر ممی نے اس کو باتھ روم میں تو بھیج دیا, لیکن مہمانوں کے جانے کے بعد امی نے اس کو ایک تھپڑ مارا. کہا شرم نہیں آتی مہمانوں کے سامنے شیشی سوسو کرتا, کتنا خراب لگتا. تو اس نے کہا ممی تو پھر مجھے کیا کہنے کا, مجھے جب پیشاب آوے تو کیا کہنے کا؟ کہا آج سے یہ کہنے کا میرے کو گانا گانے کا ہے. کہا ماڈرن زمانہ ہے, یہ کہنے کا آئی وانٹ ٹو سنگ اے سانگ, میرے کو گانا. اب اس نے وہ, اب جب بھی آوے نا سیدھے آ کر ممی کو, ممی آئی وانٹ ٹو سنگ اے سانگ, میرے کو گانا گانے کا ہے. ماں اس کو کہاں لے کے جاوے؟ باتھ روم میں. اب ایک دن ایسا ہوا, پرواس پہ پکنک پہ گئے. اب وہ پکنک پہ سب ٹیچرز ہے اور ٹیچرز کے ساتھ سب اسٹوڈنٹس ہے, اس میں یہ بھی ہے. اب اس کو رات کو 2 بجے پیشاب لگی. کتنے بجے؟ 2 بجے. ٹیچر کے پاس گیا اور ٹیچر کو رات کو 2 بجے کہتا ہے میرے کو گانا گانے کا ہے, آئی وانٹ ٹو سنگ اے سانگ. تو ٹیچر نے کیا کہا, ابھی رات کے 2 بجے کوئی گانا گاتا ہے؟ صبح ہم اٹھیں گے, بریک فاسٹ کریں گے, صبح 9 o'clock تیرا پروگرام ہوگا, 9 بجے تیرا پروگرام ہوگا. اور جا کے بیچارہ سو گیا, لیکن لگی تھی بہت زور کی اور یہ برداشت کے باہر تھا. واپس آدھے گھنٹے کے بعد, ٹیچر آئی وانٹ ٹو سنگ اے سانگ, میرے کو گانا گانے کا ہے. ٹیچر نے کہا 2:30 بجے, تیرے کو 2 بجے منع کیا نا, 2:30 بجے تو آیا, صبح 9 بجے جا سو جا. وہ گیا, لیکن اب برداشت ہو گئی نہیں. 3 بجے آیا, کہا ٹیچر میرے کو گانا گانے کا ہے. ٹیچر نے کہا ابھی 3 بجے تو میری نیند خراب کرتا ہے, ابھی کون سا گانا گانے کا ہے؟ کہا ٹیچر بہت زور سے گانے کا ہے, بہت زور سے گانے. ٹیچر نے کہا لیکن یہ 3 بجے. کہا نہیں ٹیچر اب کچھ مت بولنا, بہت زور سے گانے کا ہے. ٹیچر غصے ہو گئی, بہت غصے ہو گئی. کہا رات کو 3 بجے گانا گانے کا ہے, زور سے گانے کا ہے, ایک کام کر لے میرے کان میں گا لے میرے کان میں. آگے کیا ہوا ہوگا سوچو آپ لوگ بھائی. ہاں تو یہ آپ لوگوں کو میں نے نا یہ جان بوجھ کر میں نے ہنسایا, ورنہ یہ دلہے تو ایسے بیٹھے ہیں جیسے نہیں کوئی جنگ فتح کرنے کے لیے جا رہے ہو آپ لوگ, کوئی ہنسنے کو تیار نہیں. چلو ٹھیک ہے, وہ دلہنے نہ ہنسے, لیکن آپ لوگ تو کم از کم تھوڑا اسمائل تو کرو گے نا انشاءاللہ. تو میں کہہ رہا تھا ہمارا ہندوستان وطن اتنا مہان وطن ہے, اللہ کی قسم اتنا مہان وطن ہے ہمارا ہندوستان کہ میرے دوستو, اجمیر والے بابا, بولو کون, خواجہ معین الدین چشتی, جب حج میں آئے بھائی اپنے علاقے سے, جب خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ حج میں آئے, اور جب حج میں مدینہ منورہ آئے, وہ پہلی رات خواجہ معین الدین چشتی نے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. جیسے یہ خواب کتنا پیارا خواب ہوگا, دیکھنے والے ولیوں کے ولی, اور جن کو خواب میں دیکھا وہ نبیوں کے نبی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کیا فرمایا, میرے نبی آپ میرے خواب میں آ گئے, مدینہ منورہ میں آپ میرے خواب میں آ گئے, اب مجھے مدینہ چھوڑ کر کہیں نہیں جانا, مجھے کہیں نہیں جانا. اس وقت ہمارے نبی نے فرمایا معین الدین مدینے میں نہیں رہنا ہے, ہندوستان جانا ہے. بولو سبحان اللہ. کہاں جانا ہے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی آنکھ مبارک کھل گئی.
اپنے مریدوں کو کہا کہ ہندوستان جانا ہے لیکن کچھ پتہ نہیں ہندوستان کہاں کیسا، وہاں زبان کیسی، وہاں کا کلر کیسا، وہاں کا سماج کیسا، وہاں کا رہنا سہنا کیسا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن میرے نبی نے حکم دیا ہے ہندوستان جانا ہے۔ پورا دن نکل گیا، رات کو خواجہ معین الدین چشتی سوئے، پھر خواب میں اللہ کے رسول آئے، کہا معین الدین ہندوستان نہیں گئے، ہندوستان نہیں گئے، بھارت نہیں گئے؟ تو خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا میرے پیارے نبی کیسے جاتا، میرے کو تو وہاں کا کچھ پتہ بھی نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے جو جبہ مبارک پہنا تھا اس میں سے ایک چمڑے کا ٹکڑا باہر نکالا اور کہا دیکھو یہ پورا نقشہ ہے، یہ مدینے سے آپ چلتے جاؤ گے، یہاں پہنچو گے، وہاں پہنچو گے، یہاں پہنچو گے، وہاں پہنچو گے۔ ہمارے نبی نے پورا نقشہ، کہہ دو سبحان اللہ، مدینے سے اجمیر تک کا ایڈریس دے دیا۔ اب خواجہ معین الدین چشتی دوسرے دن صبح میں اٹھے، کہا نقشہ آ گیا ہے، تو سب نے کہا تیاری کرو، اب تو حکم بھی آ گیا، نقشہ بھی آ گیا، اب چلنا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا ایک رات اور رک جاتے ہیں۔ اب تیسری رات جو رکے اور خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فرمایا معین الدین میرے امتی ابھی تک جانے کی تیاری نہیں؟ فرمایا پوری تیاری ہو گئی ہے، نقشہ بھی مل گیا، جانا ہے، لیکن ایک سوال ہے۔ ہمارے نبی نے خواب میں پوچھا کیا سوال ہے؟ فرمایا او ہندوستان جاؤں گا، آپ کی یاد آئے گی تو کیا کروں گا؟ ہندوستان چلا جاؤں گا دور، آپ کی یاد آئے گی تو کیا کروں گا؟ خواب میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معین الدین آؤ میرے قریب آؤ۔ خواجہ معین الدین چشتی ہمارے نبی کے بالکل قریب ہو گئے۔ جب قریب ہو گئے ہمارے نبی نے اپنا ہاتھ مبارک خواجہ معین الدین چشتی کے سینے پہ رکھا، کہا جاؤ دنیا کے کسی بھی کونے میں جاؤ، میری یاد آئے گردن جھکا دینا، دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ نظر آئے گا، چہرہ جھکا دینا، دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ نظر آئے گا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے ساتھ میں بولنا، ہمارے نبی نے حضرت خواجہ کو کہاں بھیجا؟ کہاں بھیجا؟ ایک جملہ کہتا ہوں، اس پہ پوری داد دو گے نہیں انشاءاللہ، بہت پیارا جملہ ہے۔ میں کہتا ہوں امریکہ والا فخر کر لے اپنے ڈالر پر، فرانس والے فخر کر لے اپنے یورو پر، یورپ والے فخر کر لے اپنے پاؤنڈ پر، ارے چاہے تو انگلینڈ والے فخر کرے پاؤنڈ پر، امریکہ والے فخر کرے ڈالر پر، ارے فرانس والے فخر کرے یورو پر، ہم ہندوستان والے فخر کرتے ہیں ہمارے محمد کی نظر پر۔ نظر آئی ہے تو کہاں پر آئی ہے؟ ہندوستان۔ یہ بہت پیاری زمین میں ہم لوگ ہیں، اس وطن کا خیال رکھے، آپس میں محبت، سکون، اطمینان اور دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ حاسدوں کے حسد سے اس وطن کی حفاظت فرمائے، اللہ نالائقوں کی نالائقی سے اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہم سب کو ایک بھائی کی طرح، ایک محبت کے ساتھ، ایک پریم کے ساتھ، بغیر کوئی مذہب کو دیکھے ہوئے، بغیر کوئی بھید بھاؤ کیے ہوئے ہم محبت اور اتفاق کے ساتھ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 40 نکاح کو بھی قبول فرمائے۔ میں پھر ایک مرتبہ ہمارے مفتی رضوان کا، جامعہ ابن عباس کے چیریٹیبل ٹرسٹ کا، یہاں کے تمام ذمہ داروں کا، یہ 40 دلہوں کا اور 40 دلہنوں کا، اور ساتھ میں میرے بھائی مولانا حبیب صاحب کا، اور میرے ساتھ جو مہمانان کرام آئے ہیں، ہمارے ہدایت بھائی بروڈا سے آئے ہیں، شاہ نواز بھائی واپی سے آئے ہیں، ہمارے حاجی جنید اورا والا سورت سے آئے ہیں، ان تمام کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے، اور بہت بہت مبارکی، اللہ تعالی یہ نکاح کو قبول فرمائے۔ اور مجھے جیسے راستے میں بتایا کہ جامعہ ابن عباس والوں نے پہلی مرتبہ یہ سمو لگن کیا ہے اور 40 کا عدد ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اس کام میں آگے بڑھتے جائے، اللہ تبارک و تعالی آئندہ سال کئی گنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔